میں آپ لوگوں کے سامنے زندگی کی اہم 5 نعمتوں کو لے کر گفتگو کروں گا۔ 5 چیزوں کو ہمیشہ غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم قبل خمسن اغتنم خمسن قبل خمسن، اے میرے امت کے لوگوں 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اللہ رب العالمین کے طرف سے بندوں پر بہت سارا احسانات ہے، بہت سارے نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہے تو مشکل ہے، لیکن 5 چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو تم 5 چیز کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ میرے اسلامک بھائیوں، ان 5 چیزوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، اے میرے امت کے لوگوں تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ ابھی تمہاری جوانی ہے، کچھ کرنے کا سمے ہے، کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اگر تم چاہو اپنی جوانی میں ٹھنڈی پانی سے وضو بنا کر تم نماز فجر بھی ادا کر سکتے ہو۔ جوانی ہے، یہ کچھ کر گزرنے کا وقت ہے، اسے تم برباد نہ کرو۔ اگر بڑھاپے کی عمر آ جائے اور جوانی کو تم نے ایسے ہی برباد کر دیا، جوانی کو تم بیکار کر دیا، تو بڑھاپے کی عمر میں تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج اگر انسان جوانی میں عبادت نہ کر سکے، جوانی میں عبادت کر کر جنتی نہ بن سکے، تو بڑھاپے میں کیا وہ خاک نماز پڑھے گا؟ بڑھاپے میں جب اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی سیدھی ڈھنگ سے رکوع نہ کر پائے گی، جب وہ بڑھاپے کی عمر میں نماز میں سیدھا قیام بھی نہیں کر پائے گا، ڈھنگ سے سجدہ بھی نہیں کر پائے گا، کیا وہ خاک نماز پڑھے گا اور وہ جنتی بنے گا؟ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج ہمارے سماج سوسائٹی میں ہمارے نوجوان بچوں کو آج دور حاضرہ میں دیکھ لیا جائے، وہ اپنی جوانی کو فالتو کاموں میں برباد کر رہے ہیں۔ کسی کو آپ دیکھو گے موبائل چلاتے ہوئے اپنے وقتوں کو بیکار کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ کوئی گانجا خوری میں، کوئی شراب میں، کوئی جوئے میں، یعنی دنیا کے رنگ میں اپنی جوانی کو برباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَامِكَ، اے میرے امت کے لوگوں تمہیں ابھی تندرستی ہے، تمہیں صحت ہے، تمہیں قوت ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، تم اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ ابھی تم صحیح سلامت ہو، تمہارے اندر تندرستی ہے، کیا پتہ ڈاکٹر تمہارے باڈی میں کہیں کل کچھ بیماری بتا دے، کل ڈاکٹر بتا دے تمہیں شوگر ہے، اب تم میٹھا نہیں کھا سکتے ہو، تم چکن بڑا پسند کرتے ہو، اب تم نہیں کھا پاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اچھا خاصا لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو چلتا پھرتا بیمار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک کا، کوئی تو پریشر کا، کوئی تو کینسر کا، مختلف بیماری کا شکار بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَامِكَ، اے میرے امت کے لوگوں بیمار ہونے سے پہلے تم اپنی صحت و تندرستی کو غنیمت جانو۔ ابھی صحت ہے، تندرستی ہے،
کل دن ہمارے جسم میں ایسی بیماری آ جائے گی جس سے ڈاکٹر منع کر دیں گے، تم یہ چیز نہیں کھاؤ گے، یہ چیز نہیں کھاؤ گے، ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی تم صحیح سالم ہو، تم کچھ بھی کر سکتے ہو، اس لیے تم اپنے صحت و تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے تم کیا سمجھو؟ غنیمت سمجھو۔ نمبر 3، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت کے لوگوں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اور تم اپنے فرصت کو غنیمت سمجھو بیجی ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹائم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرصت دیا ہے، اسی فرصت کی زندگی میں تمہیں کچھ کرنے کا وقت ہے، ابھی تم کر لو، کہیں ایسے نہ ہو کل دن تم امیر بن جاؤ گے، کل دن تم کروڑ پتی بن جاؤ گے، کل دن تم ارب پتی بن جاؤ گے، تم کاموں میں بیزی ہو جاؤ گے اور تمہیں عبادت کرنے کی فرصت نہیں ملے گی، روزہ رکھنے کا فرصت نہیں ملے گی، قرآن پڑھنے کا فرصت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنے ٹائم کو غنیمت جانو بیزی ہونے سے پہلے۔ پیارے ساتھیوں، آج ہم جیسے مولویوں کے ٹائم میں برکت ہی نہیں ہے۔ آج موبائل میں دیکھا جائے ساری حدیثیں موبائل میں آ چکی ہیں، بس 5 منٹ میں دیکھا جائے تو وہ حدیث آ جائے گی، صرف سرچ کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان علماء کو دیکھو جو ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر طے کیا کر لیتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو 1,00,000 حدیث کے حافظ تھے اور انہی میں سے چن کے انہوں نے صحیح بخاری کو تحریر کیا، صحیح بخاری کو لکھا۔ میرے پیارے بھائیوں، موبائل کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ان لوگوں کا دماغ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی فرماتے ہیں تم اپنے فرصت کو غنیمت سمجھو بیزی ہونے سے پہلے۔ اور نمبر 4، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اے میرے امت کے لوگوں، تمہیں اللہ نے مال دیا ہے، تمہیں اللہ نے دولت دیا ہے، تم اپنی دولت کو، تم اپنی امیری کو غنیمت جانو فقیر ہونے سے پہلے، کہیں ایسے نہ ہو کہ کل دن تمہیں سڑک میں لا کر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے۔ دیکھا گیا ہے بہت ارب پتیوں کو، بہت لاکھ پتیوں کو، کل دن وہ ارب پتی تھا، لاکھ پتی تھا، لیکن آج وہ سڑکوں میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ کل دن جس کا رہنے کو مکان نہیں تھا، کل دن جس کو رہنے کا جھوپڑی نہیں تھا، آج ہمارے علاقہ میں ایسے لوگوں کا شاندار بلڈنگیں نظر آئے گی۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں تم اپنے امیروں کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، اپنے امیروں کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ، ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، تم اپنے امیری کو غنیمت جانو فقیر ہونے سے پہلے۔ میرے پیارے بھائیوں، اور 5 نمبر میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ الْمَوْتِ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اے میرے امت کے لوگوں، تم اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یہ زندگی ہے، ابھی تمہیں کچھ کرنے کا وقت ہے، وہ ٹائم آ جائے گا جو موت کا پروانہ لے کر فرشتہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اب تمہیں کوئی چیز کا موقع نہیں دیا جائے گا، ذرہ برابر ٹائم نہیں دیا جائے گا، اس لیے تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، اور یہ دنیا جو ہے کسی کے ساتھ وفاداری کرنے والی نہیں ہے۔ جو کروڑ پتی تھا اس کو بھی موت آئی ہے، جو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس کو بھی موت آئی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ دنیا کے لاکھ پتیوں، تم اپنے دولت پر زیادہ نہ اتراؤ،
تم اپنے دولت پر زیادہ اکڑو نہ، اپنی دولت کے چکر میں اپنے موت کو نہ بھول جاؤ۔ موت ایسے نہیں ہے کہ صرف 70 سال 80 سال کے لوگوں کو موت آئے گی، موت تو 20 سال کے نوجوان کو بھی آ جاتی ہے، موت تو 10 سال کا بچہ کو بھی آ جاتا ہے، موت تو 1 مہینے کے بچے بھی موت کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی موت تو ماں کے پیٹ میں مادر رحم میں بچہ کو موت آ جاتی ہے، بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے تمہیں ان چیزوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میرے نوجوان لڑکوں، میرے سماج کے نوجوانوں، تم اپنی جوانی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن آدم کے اولاد اپنی جگہ سے ٹس و مس بھی نہیں ہو سکتے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے گا۔ اس میں سے پہلا سوال کیا جائے گا ان عمرہی، اے میرے بندو، میں نے تمہیں دنیا میں 60 سال 80 سال 50 سال کی زندگی سے نوازا تھا، بتاؤ تم نے اتنی لمبی چوڑی عمر کو تم کس کام میں گزارے ہیں؟ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بارے دوسرے نمبر میں سوال کیا جائے گا وَأَن شَبَابِهِ، اے میرے بندو، دنیا میں 15 سے لے کر 40 سال تک کی جو دور تمہارے سامنے آئی تھی، 15 سال سے لے کر 40 سال تک کا جو پیریڈ تمہارے سامنے آیا تھا، جو کچھ کرنے کا ٹائم تھا، بتاؤ تم نے اس وقت کو، اس عمر کو تم نے کس کام میں لگائے ہو، کہاں گزارے ہو؟ میرے پیارے ساتھیوں، تم اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو، تم اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہو۔ اس جوانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَن مَالِهِ، مالوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس مال کو کہاں سے کمائے ہیں، کس طرح سے کمائے ہو، سود کے ذریعے سے کمائے ہو، دلالی کے ذریعے سے کمائے ہو، لوٹری کے ذریعے سے کمائے ہو، چیٹنگ باز سے کمائے ہو، کہاں سے کمائے ہو، اس مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں اس مال کو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ وہ دنیا کے امیروں، وہ دنیا کے دولت مندوں، آج تم اپنے بیٹا بیٹیوں کی شادی کی براتی کو تم تاج ہوٹلوں سے نکالتے ہو اور ایک ایک آدمی کے پلیٹ میں 1000 روپیہ خرچ کر دیتے ہو۔ آج ہمارے سماج میں ایک غریب ہے، اپنی غریبی کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرا پا رہا ہے۔ کیوں تم اپنے دولت پر اکڑ رہے ہو؟ کیوں تم اپنے دولت پر اترا رہے ہو؟ میں نے تو دولت والے کو بہت دیکھا، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو بھی دولت دیا تھا، قارون کو بھی دولت دیا تھا، لیکن اس کو تمام دولت سمیت زمین میں اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا۔ پیارے ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، ان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، یہ جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آتی ہے۔ میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو ان 5 چیزوں کو یا اللہ اپنی زندگی میں غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔